چل رہے ہیں. ایک ایک قبر میں جو ہے نا گورکن کئی کئی مردوں کو ڈال رہا ہے. وہ بھی پریشان ہے کہ یار اتنے مردے کدھر ٹھکانے لگاؤں. تو یہ حال ہے انسان کا. ہڈیاں نکل رہی ہیں, لاش, کسی کے کوئی انگلی نکل آئے گی اندر سے, کیسا حال ہوتا ہے. اور یہ غنیمت ہے. لیکن اس قبر کے اندر ایک برزخ کی قبر ہے. جیسے جب آپ سوتے ہو, آرام کرتے ہو, ایک آپ کی وہ کنڈیشن ہوتی ہے جو آپ بستر پہ لیٹے ہوئے ہو, ایک وہ کیفیت ہوتی ہے جو آپ پر سونے کی حالت میں گزر رہی ہوتی ہے. وہ کیفیت زیادہ عجیب ہے اس کیفیت سے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. قرآن کہتا ہے فرعون کی ایک لاش وہ ہے جو تمہیں عجائب گھر میں نظر آ رہی ہے, وہ بھی عبرت کی بات ہے. لیکن ایک عالم برزخ میں فرعون پہ جو گزر رہی ہے نا, وہ چیز تمہیں نظر نہیں آ رہی, وہ اس سے بہت زیادہ خطرناک ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, وہ آگ ہے جس پر فرعون کو صبح اور شام جلایا جاتا ہے. وہ جلنے والا منظر مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا, وہ اس سے زیادہ ڈینجرس ہے. تو برزخ کی بھی ایک حیات ہے, برزخ کی بھی ایک زندگی ہے. قبرستان کے نیچے آگ بھی ہے اور اللہ نے جنت کے باغات بھی رکھے ہیں اس میں. جو مردے کے اوپر جو کیفیات گزر رہی ہوتی ہیں وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم قبر کے اندر کے حالات کو دیکھ لو تو مردوں کو دفنانا چھوڑ دو, یہ حال ہو جائے. تو دنیا کے بارے میں یہ تصور بٹھانا کہ یہ مسافر خانہ ہے, یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, یہ کھوپڑی میں بیٹھے گی یہ بات دو کام کرنے سے, ورنہ یہ بات کھوپڑی میں بیٹھے گی نہیں. ایک تو روزانہ سوچنا چاہیے اور موت کا تذکرہ بار بار کرنا چاہیے, قبرستان بار بار جانا چاہیے. اس عمل سے انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزورها فانها تذکر الاخرہ, میں نے تمہیں قبرستان کی زیارت سے منع کیا تھا. لوگ پہلے بدعتیں کرتے تھے, وہاں شرک ہوتا تھا. فرمایا اب تمہیں اجازت دے رہا ہوں اس لیے کہ قبرستان جانے سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے, احساس ہوتا ہے کہ کل ہم نے بھی لیٹنا ہے یہاں پہ. دوسرا کام جس سے دنیا کی محبت کم ہوتی ہے وہ ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم, سورہ آل عمران میں اللہ کا ارشاد فرمایا کہ نیک بندے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں دو کاموں کی وجہ سے, ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے, وتثبیتا من انفسهم, اور ایک اپنے آپ کو دین پر مضبوط کرنے کے لیے, اپنے دل سے دنیا کی دولت کی محبت نکالنے کے لیے. یہ جو نوٹ ہوتے ہیں نا, نوٹ کڑک کڑک, پہلے زمانے میں صوفیاء کرام اپنے مریدوں کے دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے لیے ان سے نوٹوں کو جلوایا کرتے تھے. اب آپ نہ جلائیں, یہ ٹھیک عمل نہیں ہے, پہلے ایسا علاج ہوتا تھا. جی جلائیں گے بھی نہیں صحیح. تو وہ ایسے جلواتے تھے. ہمارے حضرت پورا وہ بتایا کرتے تھے نا کہ جیسے 5000 کا کڑک نوٹ لیا, اب جان اٹکی ہوئی ہے نا اس 5000 کے نوٹ, تو ادھر سے آگ لگائی کنارے سے, آہستہ آہستہ, ایک دم سے نہیں جلا دیا, آہستہ آہستہ جل رہا ہے, اور اس کو جلتے ہوا دیکھیں تو وہ ادھر جلے گا, ادھر اندر سے کیا جلے گا, دل. تو جب دل اندر سے جلے گا نا تو جلنے سے جراثیم آپ کو پتہ ہے کیا ہو جاتے ہیں, ختم. تو دل کے اندر جتنے وہ نوٹوں کی محبت کے جراثیم تھے اور محبت کے جو گٹر ابل رہے تھے وہ آہستہ آہستہ ختم. یہ کام آپ نہ کریں, یہ جائز بھی نہیں ہے. لیکن پہلے بعض صوفیہ کرام یہ کروایا کرتے تھے تاکہ اس کے وہ پہلے پتہ ہے کیسے اصلاح ہوتی تھی, مرید کو دیکھتے تھے اس کمبخت کی بیماری ہے کیا, شیخ ٹریس کرتا, آبزرو کرتا تھا کہ اس میں مسئلہ ہے کیا. وہ کہتے تھے یہ نماز تو پڑھتا ہے, یہ جناب رشتہ داروں سے بھی اچھا سلوک کرتا ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن اس کے اندر فالٹ یہ ہے کہ یہ نوٹوں سے بہت زیادہ محبت کر کے بیٹھا ہوا ہے, اس کو پیسوں کا نقصان برداشت نہیں ہوتا. پھر شیخ اور مرشد یہ کرتے تھے اس کے دل سے پیسے کی محبت نکلواؤ. اب تو بہت سے شیخ, سب نہیں, اچھے تو ہر جگہ ہیں, بہت سے شیخوں کے دل میں جتنی پیسوں کی محبت ہوتی ہے اتنی تو مریدوں کے دل میں نہیں ہوتی. تو شیخ اپنے مرید کی جیب پہ نظر رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے, کم بخت نے 6 سال ہو گئے آج تک ہدیے کے نام پہ 1 روپیہ بھی نہیں دیا ہے. آج خرچ کرنے کے جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے مجھے دو, صحیح ہے نا, کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب بڑا بھائی چھوٹے کو سمجھا رہا ہو یا چھوٹے بڑا کو سمجھا رہا ہو کہ اسلام میں خرچ کرنے کی بہت فضیلت ہے تو اس کا مطلب ہے مجھے پیسے دو. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجھے پیسے دو. بیوی شوہر کو جب سمجھا رہی ہوتی ہے کہ انسان کو سخی ہونا چاہیے, کھلا ہاتھ ہونا چاہیے, اس کا مطلب پیسے نکالو.
شوہر بیوی کو جب سمجھا رہا ہو قناعت اسلام میں بہت زبردست چیز ہے. اتنا مت ہاتھ پھیلاؤ کہ کل قرضہ لو. اس کا مطلب ہوتا ہے مجھ سے پیسے مت مانگو, 5 روپے بھی نہیں دوں گا میں تمہیں. تبھی تو نصیحت کا اثر نہیں ہوتا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ نصیحت کا اثر ہی نہیں ہوتا. اپنے لیے سخاوت ہونی چاہیے, دوسرے کے لیے قناعت ہونی چاہیے. ہمارے یہاں معاملہ کیا چل رہا ہے؟ الٹا. تو قرآن کہتا ہے کہ ہمارے نیک بندے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہتے ہیں تثبیتا من انفسہم, اپنے نفس کی اصلاح کے لیے, اپنے دل سے دولت کی محبت نکالنے کے لیے. اپنے اوپر بھی خرچ کریں, اپنے رشتہ داروں پہ بھی. سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ رشتہ داروں کا. آج اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حیرت اس پر ہوتی ہے, کنجوسی کی انتہا ہے یا نہیں ہے. پھر جو اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں لوگ ان پہ انگلیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں. اس کے پاس گاڑی کہاں سے آئی, اس کے پاس یہ کپڑے کہاں سے آئے, یہ کہاں سے آیا, وہ کہاں سے آیا. بھائی ہر آدمی تو ضروری نہیں کہ کنجوس ہونا, بعض لوگوں کو اللہ دیتا ہے تو وہ خرچ کرتے ہیں. آج اپنے اوپر خرچ کرنا بھی ایک مصیبت بن گیا ہے. عربی میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے شحیح اور ایک ہوتا ہے بخیل. بخیل کہتے ہیں جس کی جیب سے دوسرے کے لیے روکھڑا نہ نکلے, اور شحیح کہتے ہیں اپنے لیے بھی نہیں پیسے نکلتے. وہ چائنا والوں کی طرح قبر میں لے کے جاتا ہے. وہ ملیشیا میں قبرستان ہے, وہاں کروڑ پتی لوگ جب دفن ہوتے ہیں تو دیگوں میں اپنے ساتھ پیسہ لے کے قبر میں جاتے ہیں. وہ آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں, ایسی بہت سی ویڈیو ہیں کہ پورے سونے چاندی کے ساتھ دفن ہوئے ہیں, بہت ہیں ایسی. ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا مسافر خانہ ہے, میری مثال اس سوار کی طرح ہے کراکب استظل تحت شجرہ. ایک مسافر سفر کرتے کرتے درخت کے نیچے لیٹ گیا ہو, تھوڑی دیر سستانے کے لیے, آرام کے لیے, اس کے بعد اس نے موو کرنا ہے یہاں سے. بھائی ہم کروڑوں سال سے نہیں تھے, لاکھوں کروڑ, یہ دنیا بنے ہوئے تو پتہ نہیں کروڑوں سال ہو گئے. آدم علیہ السلام کو آئے ہوئے ہزاروں سال, نوح علیہ السلام 950 سال تو خالی تبلیغ کی ہے انہوں نے. ہماری اوقات کیا ہے, جمعہ 8 دن ہوئے ہم لوگ کو دنیا میں آئے ہوئے, اور جانے میں بھی تھوڑے دن رہ گئے. بس گھبرائے نہیں, آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو یہ میں آپ کو ڈرانے کے لیے یہ باتیں نہیں کر رہا کہ آپ کہیں یار جمعہ 8 دن نہیں اور 4 دن رہ گئے جانے میں. یہ حقیقت ہے. تو موت سے ڈرنے کا فائدہ نہیں ہے, موت سے دوستی لگانے کا فائدہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ. صدقات و خیرات کا سب سے پہلا فائدہ کیا ہے؟ آپ کے دل میں دنیا کی محبت ختم ہوگی اور اسے دنیا میں سکون ملے گا, آپ ریلیکس ہو جائیں گے. دیکھو کسی کو کسی سے عشق ہو گیا اور اس عشق کی مراد پوری نہیں ہو رہی, تو سکون کے لیے کیا کہا جائے گا؟ اسے تعلق ختم کر دو, یہی کہا جائے گا نا, دوستی ختم کر دو تاکہ عشق ختم ہو جائے. اس وقت ڈپریشن اور اسٹریس کا سب سے بڑا سبب دنیا کی محبت ہے. انسان چاہتے ہیں میری ساری خواہشات پوری ہوں, موت کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار نہیں ہے. تو اس کا حل یہ کہ اس محبت کو ختم کرو. مسافر خانہ بول بول کے ختم کرو. مسافر خانہ ہے بھائی, مر جائیں گے, آج نہیں تو کل مریں گے. وہ فلاں مر گیا تو اللہ مغفرت فرمائے, سب نے مرنا ہے بھائی, بس مر گیا تو کیا ہوا, آج ہم نے, کل ہم نے مرنا ہے, کل آپ نے مرنا ہے, سب نے مرنا ہے. قبرستان تو ایسے ہی آباد ہوں گے. اصل تو ہماری وہ 6 فٹ کی, دیکھو راحت اندھوری کا شعر میں نے لائیو سنا تھا, 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے, اے موش تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا, او کما قال, کہ 2 گز صحیح ہے اور میری ملکیت تو ہے نا. تو یہ شعر میں نے سنا, اور ابھی راحت اندھوری کہاں ہے؟ اسی 2 گز کی زمین میں. جب وبا آئی تھی کرونا کی تو راحت اندھوری کا شعر آیا تھا کچھ اس وبا کے بارے میں, اور اسی وبا سے راحت اندھوری کا انتقال ہوا کرونا میں. سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ تو آدمی بتا رہا ہوتا ہے اور لیٹا ہوا ہوتا ہے قبر میں, تو سب مر مر کے بھر رہے ہیں قبریں, جا رہے ہیں دنیا سے. تو اس کا استحضار کرنا چاہیے, اور دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے لیے وہ نوٹ خرچ کریں جس پر آپ کا دل سب سے زیادہ اٹکا ہوا ہو. سمجھتے ہو؟ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے کہ جس میں صدقہ کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ صدقہ کرنے کا, بولو بھائی, دل نہیں چاہ رہا ہو, وہ نکالو جیب سے. اور صحابہ یہ بھی پوچھتے تھے کہ کہاں خرچ کریں. نبی نے فرمایا, ہاں پہلا فائدہ میں بتا دوں کہ دل کی اصلاح ہوتی ہے. دوسرا فائدہ ذہن کو سکون ملتا ہے, ڈپریشن اسٹریس ختم ہوتی ہے. تیسرا فائدہ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے. گناہ انسان سے ہو جائے